مخیریق ایک یہودی تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا احد کے موقع پر، اس نے پھر اس کے بغادر زمینیں جو تھیں نا حضور کو ہبہ کر گیا کہ میں نے آپ کو دی ہے، وہ بھی زمینیں آپ کے قبضہ میں تھیں۔ جب حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ زمینوں کا قضیہ اٹھا نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ نے اور حضرت عباس نے، چچے نے، سب نے مطالبہ کیا کہ ہمیں حصہ دیا جائے، وہ مشہور تو فدق ہی ہو گیا نا، ایک تو لوگ باغ فدق کیا دیتے ہیں، لفظ نہیں صحیح بولتے، نہ باغ ہے نہ فدق ہے، زبر ہے اس پر، فا پر بدت، فدق، اور وہ کوئی باغ نہیں تھا، ایک سٹیٹ تھی پوری، بہت چشمے، بہت باغات، ریاست تھی پوری جو آپ کے قبضہ میں تھی۔ جب خیبر فتح ہو گیا بزور قوت تو وہ اس کے یہودی جو تھے واد القرار فضل کے ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں لڑتے، ہم صلح سے آدھا حصہ آپ کو دیتے، آدھی ریاست پھر انہوں نے آپ کو دے دی، وہ بھی زمین آپ کے پاس۔ یہ بنو نذیر جو جلا وطن ہوئے ان کی زمینیں بھی آپ کے قبضہ میں تھیں، اور اسی طرح خیبر سے آپ کو جو حصہ مجاہدین کے ساتھ آیا تھا، 15 یونٹ بنے تھے اس کی، وہ بھی آپ کے۔ یہ تینوں زمینوں کا قصہ تھا، ایک فضق کا نہیں، تینوں کا مانگ رہے تھے۔ حضرت عباس اپنا حصہ چچا ہونے کی وجہ سے مانگ رہے تھے، تو یہ ساری زمینیں جو تھیں ان سے آپ اپنا گزارا بھی چلاتے تھے، اپنے خاندان کے مسکینوں کی مدد بھی کرتے تھے، جو مہمان آتے تھے یہ وفد ان کی خدمت بھی، اور بچا کھچا پھر جہاد کے معاملے بہت سا اللہ تعالیٰ نے نا سامان کر دیا تھا۔ بعثت کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت انتظام کر دیا نا، جیسے فرمایا کہ تجھے اللہ نے پایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کے تو پھر سارے جو معاملات سے ختم ہو گئے، نہ آپ تجارت کر سکتے۔ حضرت خدیجہ کا مال جو تھا نا، وہ مکہ کی بہت مالدار عورت تھیں، تجارت ان کی بڑی تھی، وہ سہارا بنی ہے، ان کا مال نہ سارا پھر آپ کی خدمت کے لیے صرف ہوا، دین کی مہموں کے لیے صرف ہوا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نا کہ مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ پر آیا۔ ایک دن میں نے نا کہہ دیا، آخر سوکن تھی کہ حضور آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس سے بہتر بیوی آپ کو اللہ نے دے دی، تو آپ سخت ناراض ہوئے، کہ اس سے بہتر کون سی عورت ہو سکتی کہ وہ اس وقت ایمان لائی جب کوئی مرد بھی مجھ پر ایمان نہیں لایا تھا، اور اپنا مال سارا اس نے میری خدمت میں اور دین کے لیے صرف کر دیا، اولاد اس سے مجھے خدا نے دی، اور اللہ کا سلام لے کر جبریل اس کے لیے اترا، کسی مرد کے لیے بھی نہیں اترا، جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ سلام بھیج رہا ہے خدیجہ کے لیے۔ تو ان کا مال جو تھا نا بہت مال تھا، پھر آپ کو کوئی کمی نہیں محسوس ہوئی، آپ فراغت سے دین کا کام کرتے رہے۔ اب مدینہ میں گئے تو پھر مال غنیمت جو تھا اس میں حصہ اللہ نے مقرر کر دیا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال کا، اس میں رسول اللہ ان کے قریبیوں کا بھی ہے، وہ بھی اپنا گزارا اس میں سے لے سکتے ہیں۔ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کام انہوں نے بڑا کیا، فرانس میں بیٹھ کر دین کی بڑی خدمت کی، مگر مواد ان کا بھی جب خطبات باول پر وغیرہ دیکھتے ہیں نا تو بس رونا ہی آتا ہے کہ دین کے بارے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، جیسے طارق نیلا کی بات ہی ہے، جو آتا ہے نا رتب و یابس۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ اس میں تو بہت سی ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں جو کفار کو بڑا فائدہ دے سکتی ہیں، کوئی خیال نہیں کیا کہ یہ تو دشمنان دین ہتھیار بنا دیں گے، رسول اللہ کی زندگی پر اعتراضات ہے، جو تاریخ کی کتابیں تھیں نا ان کو بس سمو دیا، حدیث کی کتابیں لینی چاہیے، ان میں سے بھی مستند لینی چاہیے، بہت بچ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ دین کا کام کرتے کرتے آدمی لوگوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ غلط باتیں سناتا رہے۔ یہ صدیقی صاحب جو بات ہے نا آپ نے کہی کہ ذکر اذکار ہیں، اس کے لیے واقعی کوئی حدیث کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ بھی جو سختی کرتے ہیں نا کہ نہیں حدیث ہی ہونی چاہیے، نہیں، دین کی روح کے مطابق ہوں، توحید پر مبنی ہوں، استغفار ہو، توبہ اور نیکی کی باتیں۔ وہ کسی نیک بندے نے بھی کہی نا، یہ نہ کہیں کہ حضور نے فرمایا یہ نا بوجھ اپنے اوپر لے، ویسے کہیں کہ یہ ذکر اچھا کر لیا کرو، میں بھی بہت بتاتا ہوں دعائیں عرض سے، اس کے لیے کوئی خاص حوالہ نہیں چاہیے، بس وہ دین کے خلاف نہ ہو، شرک اور گمراہی اس میں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے، نیک لوگوں نے بعد میں بہت ذکر کیا ایسے جو بہت اعلیٰ ترین ہے، کوئی حرج نہیں ان۔ ایک دعا تو ان دنوں میں نے کل بھی عرض کی، وہ یاد کرنی چاہیے نا، اگر نہیں تو مفہوم اس کا ضرور ہر بندہ دہرائے، اللہم توب علیہ حتی تو، اللہ تو نظر کرم فرما تاکہ میں گناہوں سے تائب ہو جاؤں، واسمنی حتی لا ادھر، پھر مجھے بچا کر رکھ کہ دوبارہ نہ میں کروں، پہلے کرم فرما کہ میں توبہ کر لوں، اور بعد میں پھر یہ کرم فرما کہ مجھے میری حفاظت کرنا کہ میں دوبارہ نہ پھر واپس لوٹ جاؤں، پھر گناہوں سے رکائے۔ کتنی چھوٹی سی بات، اللہم توب علیہ حتی اتوب واسمنی حتی لا آؤ۔
اسی طرح ایک اور پیاری دعا کہ یہ ایسے کہہ دے آدمی یا من یقبل الکثیر و یعفو عن الکثیر، اے وہ اللہ جو معمولی سی نیکی کو قبول کر لیتا اور اس کا بہت اجر لیتا اور بڑے بڑے گناہ جو ہم سے درگزر فرماتا، اقبل من الکثیر، مجھ سے بھی یہ حقیر سی نیکی قبول فرما، واعف عن الکثیر، اور بہت سے جو میرے جرم درگزر فرما۔ تو دعاؤں کے لیے کوئی نہیں پابندی کہ وہ قرآن حدیث میں لکھی ہو، قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو، شرک گمراہی نہ ہو۔ دوسری بات جو ہے نا، وہ بیان کرنے میں صدیقی صاحب ظلم کر جاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے 99 دفتر ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، اب اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی مر گیا، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کا نمونہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ وہ آدمی بتاؤ جس نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ نہیں کیا اور جنت میں چلا گیا۔ یہ ہے خوش قسمتی کی بات۔ وہ اسیرم تھا، یہودی تھا، بنو عبدالاشر سے تھا۔ جب رسول کریم علیہ السلام جنگ احد کے لیے تشریف لے گئے تو وہ آیا اپنے محلے میں، دیکھا باقی لوگ اسلام لے آئے تھے، یہ اسی حیث بحث میں تھا کہ اسلام لاؤں یا نہ لاؤں، سوچ بچار میں تھا۔ اس نے عورتوں سے پوچھا کہ وہ مرد کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو رسول اللہ کی مدد کے لیے چلے گا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ کب تک میں اس بات میں پھنسا رہوں گا، یار فیصلہ کرنا چاہیے۔ نہ نبی علیہ السلام سے ملا، نہ قبیلے کے کسی آدمی سے ملا، جا کر جہاد میں شریک ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ بعد میں جب لاش دیکھی گئی تو پوچھا گیا، کچھ جان باقی تھی، قبیلے کے لوگوں نے پوچھا، رحمت تھی کہ تو سیرم یہاں کہاں؟ اس نے کہا یار میں کلمہ پڑھ گیا تھا اور میں نے حضور کی مدد کے لیے یہاں آ گیا، جان دے دی۔ تو وہاں پھر کہا گیا کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، نماز کا وقت ہی نہیں آیا، جنت میں چلا گیا۔ نہرو عشق بھی کے دریں دشتے بے کراں، گامے نہ رفتہ ہے بمندر رسید، کبھی ایک قدم ہی نہیں اٹھاتا آدمی، منزل تک پہنچ جاتا، اور کبھی ساری عمر کوششیں کرتا، وہ بھی حدیث پاک میں آ کہ جنت سے صرف اتنا دور رہ گیا ہوتا، مگر بدقسمتی آتی ہے، برے کاموں کی طرف چلا جاتا، جہنمی ہو جاتا۔ ایک دوزخ سے اتنا رہ گیا ہوتا، آخر میں خوش قسمتی کوئی نصیحت اثر کر گئی، تائب ہو گیا۔ تو یہ باتیں ان کی جو بے ایمان تھے، کافر تھے، کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، کلمہ وزنی ہے، ان سارے کفر کے زمانے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام لانے کے بعد کی باتیں نہیں کہ مسلمان ہو کر بھی وہ یہی بدماشیاں کرتے رہے۔ کلمہ انہوں نے صدیقی صاحب کیا پڑھا؟ جب اللہ کو حاکم مانا، رسول کو رہبر، اور پھر نافرمانیاں کرتے رہے، وہ کیا کلمہ؟ وہ تو اپنے اقرار سے بھاگی۔ تو صحیح تشریح کرنی چاہیے، ورنہ لوگ گمراہ ہی ہو جائیں گے نا یہ باتیں سن کر کہ کلمہ تو سب ہی پڑھ رہے ہیں۔